ہے تیرا قرآن امام قصص ہے القرآن۔ تیرا منبر تیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، حاضرین اور سامعین کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ میم ٹی وی پر ہم ایک سیریز کا نئے سرے سے آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے بھی گزشتہ وقت میں یہ سیریز جاری کی گئی تھی، لیکن اب ایک نئے انداز سے قصص القرآن کے نام سے انشاءاللہ اس سیریز کا آغاز کیا جا رہا ہے اثر نو، اور اس سیریز میں اب انشاءاللہ ہم قرآنی واقعات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ قرآن عظیم کے واقعات یقیناً انسان کے لیے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں اور یقیناً وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ ہیں، تو لہذا یہ ایک انسانی نفسانی اس کی فطرت ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ وہ کسی بھی حکم کے مقابلے میں واقعات کو زیادہ جلدی قبول کیا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کی رہنمائی کے لیے بہت سے پچھلی امتوں کے واقعات، پچھلے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے، جن میں سے کچھ واقعات بہت زیادہ دلچسپ ہیں، تو انسان اس میں بڑا اپنا ایک دل لگا کر رکھتا ہے اور اپنی دلچسپی کو برقرار رکھتا ہے، جس کے ذریعے وہ واقعہ بھی سنتا ہے، پچھلی امتوں، پچھلی نبیوں کے بارے میں باتیں بھی سنتا ہے، اور ان سے پھر ایک درس عبرت اور درس ہدایت بھی حاصل کرتا ہے کہ جو چیز اپنانے والی ہوتی ہے، جس سے پچھلی امتوں کو فائدہ ہوا انہیں اپنایا جائے، اور جن چیزوں سے پچھلی امتوں کو نقصان ہوا ان کو دور رکھا جائے۔ تو اسی نیت کے ساتھ میم ٹی وی کی ایک نئی یہ کاوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ٹیم کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں حق بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی ذریعہ نجات اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ چنانچہ قرآن عظیم کے ہم واقعے کی شروعات کرتے ہیں، اور آج الحمدللہ ہم قرآن عظیم کے پہلے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ قرآن عظیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو آخری نبی پر نازل ہوئی ہے، جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ پچھلی کتابوں اور صحیفوں کی حفاظت نہیں ہو سکی، وہ امت کے ذمہ تھی، لیکن انہوں نے ان میں تبدیلیاں کر دیں، تحریفات کر دیں۔ قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ لہٰذا قرآن عظیم کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، تو اس کا جو پہلے جو ابتدا ہے، یعنی کتنی اہم ترین کتاب کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، جو آخری نبی پر آخری وقت تک کے لیے نازل ہوئی کہ پوری امت جو قیامت تک لوگ آتے رہیں گے ان کے لیے درس ہدایت ہے، اس کتاب کی ابتدا میں جو پہلا واقعہ بیان ہوتا ہے وہ پہلے انسان کے بارے میں ہے، یعنی پہلے انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنی مخلوقات میں مکلف بنایا اس میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ جن سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے سوال جواب ہوں گے، جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا، تو ان میں انسان اور جنات دونوں موجود ہیں۔ لہذا حضرت انسان کی جو ابتدا ہے وہ کس طرح ہوئی، تو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا کہ اور یاد کرو کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ بے شک میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو زمین میں، تو قالو انہوں نے کہا کہ کیا تو کسی ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، اور جبکہ ہم تیری حمد بیان کرنے کے لیے، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے موجود ہے مالک۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یوں واقعے کی ابتدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے۔ اب یہاں ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ بھئی فرشتوں کو کیسے معلوم کہ انہوں نے آگے جا کر انسانوں نے خون ریزی کرنی ہے، فساد برپا کرنا ہے؟ تو مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اس میں یہ بات نکتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے کئی عرصہ قبل وہ جنات کی تخلیق فرما دی تھی، اور جنات دنیا میں موجود تھے اور کثرت کے ساتھ تھے، لیکن
انہوں نے زمین میں بہت زیادہ فساد کیا، خون ریزیاں کی اور بہت سارے معاملات کیے، تو فرشتے چونکہ ان چیزوں کو دیکھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ تو جا کر فساد برپا کریں گے اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے موجود ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرما دیا جی میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں پر دیکھیں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق حقیقی ہے، مالک ہے اور وہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ، ایک معاملہ کرنے سے پہلے فرشتوں کو بتا رہا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم چاہے کسی بھی عہدے پر ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں، تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ مشاورت یعنی کہ ایڈوائز لینے اور دینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جو مشاورت ہے یہ بالکل ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو اس بارے میں بہت تلقین کی گئی ہے، حتیٰ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کا ذکر فرمایا، اگرچہ اور بھی اس پر بات گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن حدیث کے دیگر پہلو کو اس وقت بیان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ اور ان کا کام ان کے باہمی آپس میں مشاورت سے ہوتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ بھئی جو انصار صحابہ تھے ان کے اوصاف میں یہ بات شامل تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ ایک ہمارے صاحب تھے، ان سے ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو بڑی انہوں نے اچھی بات کہی کہ دیکھیں مجھے یہ اپنے سامنے کا نظر آ رہا ہے، پیچھے کا نظر نہیں آ رہا، اور سامنے جو شخص بیٹھا ہوگا اسے اس کے سامنے کا نظر آ رہا ہے، اپنے پیچھے کا نظر نہیں آ رہا۔ میں اس کے پیچھے دیکھ سکتا ہوں، یہ لاجیکل انہوں نے ایک بات کہی، اور وہ میرے پیچھے دیکھ سکتا ہے بیک سائڈ پر۔ تو لہٰذا ہمارے بیک سائڈ پہ کیا ہے، بسا اوقات وہ پہلو زندگی میں جو ہماری نظر میں نہیں ہوتے یا توجہ نہیں جا پاتی کسی انٹینشن کی وجہ سے یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، تو وہ سامنے والا شخص ہمیں ظاہر کر دیتا ہے کہ بھئی اس معاملے میں یہ پوائنٹ بھی ہیں جو آپ کو دیکھ لینے چاہیے۔ تو لہٰذا مشاورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ذکر کیا، بھئی فرشتے کون ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور جو جنات ہیں ان کی تخلیق آگ سے انہیں پیدا کیا گیا ہے، اور جو فرشتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں جی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے تمام اوصاف کا علم عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام کے تمام نام سکھائے جو اس کے نام ہیں۔ یہاں پر دو اقوال ہیں، کچھ لوگ یہ ذکر کرتے ہیں تفسیر میں کہ جی اس سے مراد ہر چیز کا نام ہے، جیسے کسی چیز کو کتاب کہا جاتا ہے، کسی چیز کو ٹیبل کہا جاتا ہے، تو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اور کچھ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس پوری کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات جو اپنے اوصاف اور اپنے اسما ہیں وہ تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، تو آپ نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرما دیا، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیش کیا، کس کے سامنے رکھا؟ فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی، اور فرمایا بھئی تم بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بتاؤ کیا کیا ہے یہ اگر تم اپنی بات میں سچے تھے۔ تو اب دیکھیں کتنی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے علم عطا فرمایا، اور پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی، اور فرشتوں کے سامنے رکھ کے ان کو کہا بھئی اب تم بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے تھے کہ ان کو کیا کہتے ہیں، یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو فرشتوں نے اس کے جواب میں یہ بات ذکر کی کہ قالو، انہوں نے کہا سبحانک، اے اللہ تو سبحان ہے، تو پاکیزہ ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کچھ علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم۔ تو لہذا فرمایا کہ انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک تو زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اب یہاں پر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیجئے علیہ السلام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر ہوا یہ کہ ان تمام نے جب ان چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سکھا دیے، ان کو بتا دیے، قال
अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैब अस्समावाति वल अर्दि व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं जानता हूँ तमाम आसमान और ज़मीन के गैब और छुपी हुई चीज़ों को, व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं उन चीज़ों को भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो, उन चीज़ों को भी जानता हूँ जो तुम छुपाते हो। अब देखिए यहाँ ये स्टोरी चल रही है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरतरी, नबूवत और रिसालत का बढ़प्पन और उनका अफजल होना, उनकी अफजलियत, ये अल्लाह तबारक व ताला ने फ़रिश्तों पर ज़ाहिर फरमाई। अब यहाँ मुफस्सिरीन ने और उलमा ने बहुत अहम तरीन एक नुक्ता ज़िक्र किया, और वो ये फ़रमाया कि देखें, अल्लाह तबारक व ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरतरी को ज़ाहिर फरमाना चाहा तो किस चीज़ के ज़रिए बरतरी ज़ाहिर फरमाई? नबियों की इल्म के ज़रिए। यानी इल्म एक ऐसा वस्फ़ है कि जो किसी इंसान को बहुत अफजल बना देता है, तो लिहाजा इल्म हासिल करने की तरफ इसमें तवज्जो मिलती है। फिर इसी तरह ये बात भी ज़िक्र फरमाई कि अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, उन्हें तमाम अस्मा का इल्म सिखाया, ठीक है। जबकि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फ़रिश्तों को बताया तो फ़रिश्तों को सिखाया नहीं, बल्कि वहाँ के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए फ़लम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम चीज़ों की ख़बर फ़रिश्तों को दे दी। यानी दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, एक जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाया, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस इल्म को ज़ाहिर फरमाया फ़रिश्तों पर तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि उन्होंने बताया। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इसीलिए मुफस्सिरीन ने लिखा कि चूँकि आदम अलैहिस्सलाम ने भी इल्म बता दिया था तो यूँ इल्म के एतबार से हम फ़रिश्तों को और नबियों को बराबर नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें सिखाया था और इन्होंने फ़कत बताया था। तो सिखाना और है और बताना और है। एक बारीक नुक्ता ज़िक्र किया गया था, फिर आगे फरमाते हैं कि वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफ़िरीन। अब यहाँ से बात सिलसिला एक आगे शुरू होता है। अभी तक की आप कहानी और अभी तक की स्टोरी आप सुन चुके और समझ चुके। अब अल्लाह ताला आगे फरमाता वइज़ क़ुल्ना, और जब बरतरी ज़ाहिर हो गई तो हमने मलाइका से कहा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करें। उसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस, तमाम के तमाम ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफ़िरीन, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया, यानी वो काफिर हो गया। तो अब देखें यहाँ इब्लीस के बारे में आता है कि इब्लीस के बारे में ये बात भी गलत मशहूर है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि फ़रिश्ता था, उसे बाद में शैतान बना दिया गया। ऐसा नहीं है। इब्लीस जो है वो जिन था और जिन ही है, लेकिन उसे अपनी इबादत और अपनी इल्म और अपनी दीगर चीज़ों की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने उसे एक मकाम अता फ़रमाया था कि वो जन्नत में आता जाता था, मुअल्लिमुल मलाकूत था, फ़रिश्तों को तौहीद रब्बानी का दर्स दिया करता था और फ़रिश्ते उसे जन्नत में झूले तक झुलाया करते थे। ऐसी उसकी सूरत हाल और इतना बड़ा उसका मकाम मर्तबा था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो, तो ऐसी सूरत में उसने तौबा नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जबकि वो अल्लाह को मानता था, वो पक्का मुवाहिद था, अल्लाह को एक मानने वाला। उसने नबूवत और रिसालत को कबूल नहीं किया। तो आखिरकार हुआ क्या? वकाना मिनल काफिरीन, अल्लाह ने फरमाया कि वो काफिरों में से हो गया। अब यहाँ जो मामलात हैं वो अलग शुरू हुए। बस यहाँ मैं एक बात जिक्र करके अपनी आज की एपिसोड को हम इख्तिताम की तरफ लेकर आते हैं कि यहाँ जिक्र हुआ कि सजदा करो। तो ये जहन नशीन कर लीजिए कि सजदे की दो किस्में होती हैं। एक होता है सजदा इबादत, जो किसी को इबादत की नीयत से खुदा समझते हुए, माबूद समझते हुए किया जाता है। और एक होता है सजदा ताज़ीमी, यानी कि सामने वाली किसी शख्सियत को अल्लाह का बंदा मखलूक समझते हुए फ़कत उसकी ताज़ीम की नीयत से उसके आगे सजदा रेज़ हुआ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स आता है, कोई बड़े आते हैं, कोई मुअज़्ज़म दीनी शख्सियात हैं, तो हम उनके आगे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, तो ये भी एक अदब का तरीक़ाकार है। इसी तरह दो ज़ानों बैठ जाते हैं, जैसे हम नमाज में तहियात में बैठते हैं, ये भी एक अदब का तरीक़ाकार है। इसी तरह रुकू, ये भी किसी के आगे झुकना एक अदब का तरीक़ाकार है। और सजदा रेज़ होना ये तो रुकन आज़म है कि बिल्कुल इंसान ने इंतहा कर दी कि अपनी बुलंदी को झुका दिया, ये भी एक ताज़ीम का तरीक़ाकार है। नमाज में चारों तरीक़े शामिल हैं, लेकिन दो तरीक़ाकार
یعنی رکوع اور سجود یہ ہماری امت میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کے لیے کرے گا اور تعظیم کی نیت سے بھی کرے گا تو یہ سخت حرام ہے، اور اگر توبہ نعوذ باللہ کوئی عبادت کی نیت سے کرے گا پھر تو کفر اور شرک ہے۔ جبکہ کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ادب میں، یا اس کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھ جانا، یہ طریقہ کار البتہ جائز ہے۔ تو بات یہاں ہم یہ کر رہے تھے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیمی۔ تو سجدہ عبادت جو ہے وہ کسی کو خدا سمجھ کے کیا جاتا ہے، جو میں نے ذکر تفصیل عرض کی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ سجدہ تعظیمی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سجدہ عبادت، یہ تو ازل سے ابد تک کفر ہے، شرک ہے، اور کفر اور شرک ہی رہے گا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو کیا تو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سجدہ تعظیمی ہے یہ ہماری امت میں جائز نہیں ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز نہیں ہے، البتہ پچھلی امتوں میں اسے جائز قرار دیا گیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب خود رب حکم دے رہا ہے تو وہ کون سا ہے؟ یقیناً وہ کفر و شرک والا سجدہ تو نہیں ہے، عبادت کا سجدہ تو نہیں ہے، اسے خدا سمجھ کر اور عبادت کی نیت سے تو نہیں ہے، بلکہ وہ فقط تعظیم کا ہے۔ اسی طرح ایک اور آگے واقعہ آئے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، جو آپ نے خواب دیکھا تھا پھر وہ کئی عرصے بعد تعبیر اس کی مکمل ہوئی۔ تو یوں معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں میں یہ چیزیں جائز تھیں، البتہ ہماری امت میں یہ چیز بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ آج اگر ہمارے ہاں کوئی بھی شخص کسی شخصیت کو سجدہ عبادت کرے گا تو یقیناً کفر اور شرک ہے، اور اگر سجدہ تعظیمی کرے گا، جیسے مثال کے طور پہ کچھ جوہلا اور لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی مزار پر جا کر وہاں پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو اگرچہ وہ اسے خدا کا بندہ مخلوق اور اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر کرے، لیکن یہ سخت ترین حرام ہے، اور اس پر بہت زیادہ پابندی لگنی چاہیے، اور ان کے ساتھ تادیبی کارروائی کرنی چاہیے، سخت ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ وہ اس طرح کے فتنے سے باز رہیں۔ تو لہٰذا وہ سجدہ تعظیمی ہے، حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے، یعنی اس سجدہ تعظیمی کرنے والے بندے کو کافر نہیں کہا جا سکتا، مشرک نہیں کہا جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی ہے۔ تو اس تفصیل کو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے آگے اب حضرت آدم علیہ السلام کا جو سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو جنت میں رکھا گیا اور پھر جنت سے کیسے زمین پر بھیجا گیا، وہ واقعہ انشاءاللہ کنٹینیو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پروگرام کو اچھے انداز سے لے کر چلنے کی اور آپ سب کو ہمارے ساتھ رہ کر اسے سننے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔